ریسٹورانٹ کون واقف نہیں کہ یہاں بہت لذیذ اور عمدہ کھانا ملتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ریسٹورانٹس کی ابتدا کب اور کس نے کی، اور ریسٹورانٹ سے پہلے لوگ کہاں کھانا کھایا کرتے؟ تو دوستو، آج کا دن ہے ذائقوں، مسالوں اور کھانے کی تاریخ میں جھانکنے کا۔ تو تیار ہو جائے، کیونکہ ہم چند نواروں میں ہزاروں سال کی مسافت طے کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہ ہے آج سے تقریباً 15 لاکھ سال پہلے تنزانیہ میں موجود ہمارے آباء و اجداد، جنہیں ہومو ہیبیلس کہا جاتا ہے، جو ہاتھی کا شکار کر کے آگ کے گرد جمع ہو کر بھنے ہوئے ہاتھی کا گوشت اور بیر کھاتے تھے۔ ہماری طرح رات کے 12 بجے کم از کم ڈومینوز کو پیزا کا آرڈر تو نہیں دیتے تھے۔ مذاق تھا بھائی، مذاق۔ اس کے بعد ہم تیزی سے تقریباً آج سے 4000 سال قبل، یعنی 2700 سے 1500 قبل مسیح کے میسوپوٹیمین ایمپائر کے شہر لگاش میں، جہاں پر چھوٹے چھوٹے سرائے خانے بنائے گئے، جس میں مختلف قسم کی یخنیاں، روٹی اور کھجور سے بنے کیک سرو کیے جاتے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تقریباً 3100 قبل مسیح کے مصر میں، جب اپر اور لوور ایجپٹ اکٹھا ہوئے، اور اس کے پہلے فرعون کا نام نارمر تھا، جو اپنی تمام جنگی فتوحات پر ایک شاہانہ دعوت کا اہتمام کرتا، جس میں دریائے نیل کی مچھلی، ہرن کی یخنی اور شہد سے بنے گئے پیسٹری شامل ہوتی، جو کہ اتنی میٹھی ہوتی کہ کلیوپیٹرا کو بھی بے ہوش کر دیتی۔ اچھا، ہماری اگلی منزل ہے 509 قبل مسیح، جب گلیڈیٹرز کی سرزمین روم کے دو شہر پومپیائے اور ہرکولینیم میں ایک اسٹال لگا کرتا، جو کہ شروعات میں صرف مزدوروں کو حلیم، بریڈ، زیتون اور چیز بیچا کرتا، جس کا نام 27 قبل مسیح میں ترموپولیا پڑا، جس کا مطلب ہے ریوائیور، یعنی انرجی بحال کرنے والا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی مینیو میں مچھلی، انڈے، گوشت، سبزیاں اور مٹھائی بھی ایڈ کر لی۔ اندازہ لگائے کولوسیم کے باہر یہ سال اور سخت گرمی کا دن عام مزدوروں کے لیے یہ آج کے 7 سٹار ریسٹورانٹ سے کم نہ تھا، اور رومی بادشاہ ویٹیلیس کے بارے میں تو بات ہی نہ کرے، جو کہ کھانے کا اتنا شوقین تھا کہ کھا کھا کر الٹی کرتا، پھر سے کھانے لگ جاتا۔ اب ہم جا رہے ہیں 5 سے 10 صدی کے یورپ میں، جہاں پر قلعوں، عبادت گاہوں اور مارکیٹس کے پاس چھوٹے چھوٹے سرائے بنے، جس میں دلیا، چیز اور بریڈ سرو کی جاتی۔ یہ آج کے فینسی ریسٹورنٹس کی طرح نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس وقت کی جنگوں کے لیے اور شاید گھوڑوں سے گر پڑنے کے لیے بھی تیار رہنے والے سپاہیوں کو توانائی فراہم کی۔ پھر 10 سے 13 صدی میں ان سرائے خانوں کو شہرت ملی، اور یہ یورپ کے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں عام ہو گئے۔ ان کی مینیو میں بنا ہوا گوشت، یخنیاں، سبزیاں اور مسالے ایڈ ہو گئے۔ اس کے بعد آتا ہے 15ویں صدی کا زمانہ، جب دنیا بھر میں مسالوں کی تجارت زور پکڑ گئی، اور اچانک ہر کوئی زعفران، کالی مرچ اور بیریز کے دیوانے ہو گئے۔ فرانسیسیوں نے پرشین جیولڈ رائس ایجاد کیا، جس میں جمی نیوٹرون کے ٹافی سے بھی زیادہ ذائقے تھے۔ کچھ بھی۔ اور چائنیز لوگ چلی اور ادرک کے ساتھ چائنیز سٹر فرائی میں جنت کا ذائقہ ڈھونڈ رہے تھے، یہاں تک کہ عثمانیوں نے اپنے بکلاوا کے ساتھ میدان مار لیا، جو شہد، لونگ، دارچینی اور دیگر مسالوں میں ڈوبا ہوا تھا، اتنا میٹھا کہ میجیکل وونکا چاکلیٹ فیکٹری کے مالک ویلی وونکا کو بھی شرماتا ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ نئے ذائقے نہ صرف زبان بلکہ یورپی ڈائننگ ٹیبلز بھی فتح کر گئے۔ اس کے بعد کھانے کی دنیا میں جو زمانہ آیا وہ ابھی تک چل رہا ہے، یعنی ریسٹورانٹس کے عروج کا زمانہ۔ ہم بات کر رہے ہیں 18ویں صدی کے دور کی،
جب فرانس کے شہر پیرس میں ریسٹورانٹس بننا شروع ہوئے، لیکن انہیں ریسٹوریٹرز کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ٹو ریوائیو، یعنی دوبارہ سے انرجی جگانا۔ یعنی جب لوگ کام کر کے تھک جاتے تو یہاں پر آتے اور اچھا کھانا کھا کر پھر سے کام کرنے کی انرجی جگا لیتے۔ لیکن ان ریسٹوریٹرز کی مینیو میں صرف سوپس، جی ہاں، یہاں صرف مختلف قسم کی سوپس ہی سرو ہوتے، ذائقوں کی مایوسی کہے۔ اس کے بعد 1765 میں میتھیو روز دی شینٹویزیو نامی ایک آنٹرپرینور نے پہلی بار ریسٹورانٹ کا لفظ استعمال کیا، اور 1782 میں انہوں نے پیرس میں سب سے پہلا ریسٹورانٹ لا گرین ٹیورن دی لونڈریز کے نام سے بنایا۔ لیکن اس ریسٹورانٹ کی بناوٹ کسی سرائے خانے سے کم نہ تھی، ساتھ ہی اس ریسٹورانٹ کی مینیو میں بہت کم آئٹمز شامل تھی۔ آپ اسے اس دور کا ڈھابا کہہ سکتے ہیں۔ پر ریسٹورانٹس کی دنیا میں سب سے بڑا انقلاب تو 1786 کے دور میں دیکھا گیا، جب ایک فرینچ انٹرپرینور انٹوائن بیویلیئرز، جو کہ فرانس کے ایک چھوٹے سے صوبے نورمینڈی کا ایک عام سا شیف تھا، جسے اس کے ریسٹورانٹ گرینڈ ویفور سے شہرت ملی، جو کہ دنیا کا سب سے پہلا گرینڈ ریسٹورانٹ تھا، جو کہ اپنے اعلیٰ سروس، زبردست سیٹنگ اور لذیذ پکوانوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان پکوانوں میں شامل تھے بیف بوگگنن، جو کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ بیف میں پیاز، مشرومز اور مسالے ڈال کر بنایا گیا ہے۔ کوک او وین، جو کہ چکن پیسز کے اوپر ایک لال رنگ کا سوس، پیاز، مسالے اور مشروم ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ اور کریم برولی، جو کہ انڈے، دودھ، کریم، وینیلا اور کیراملائزڈ شوگر سے بنا ایک قسم کا کسٹرڈ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ کہانی کا صرف پہلا حصہ تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ میں اس کا دوسرا حصہ بھی اپلوڈ کروں، جس میں آپ جانیں گے ریسٹورانٹس میں بننے والے اب تک کے سب سے عجیب و غریب ڈشز، ایسے حیرت انگیز ریسٹورانٹس جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے، اور آخر میں ریسٹورانٹس کے بارے میں کچھ متس اور کچھ غیر سمجھ آنے والے کچن فینومیناز کے بارے میں۔ تو ابھی سبسکرائب کریں اور اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ فائن ڈائننگ کی تاریخ کا مزیدار سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔